کہ جبریل علیہ السلام آیت کریمہ لے کر نازل ہو جاتے ہیں۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ صدیق اکبر جواب دیتے، صحابی رسول جواب دیتے ہیں کہ ابھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ہم کیسے دین میں راستہ نکال سکتے ہیں؟ اے بی بی تم جاؤ اللہ کے رسول کے پاس جاؤ اور اللہ کے رسول سے کہو۔ بہرحال جب اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول میرے شوہر نے مجھے ماں کے طریقے سے حرام کر لیا ہے، اے اللہ کے رسول میرے لیے کوئی راستہ نکالو۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں بی بی میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اے بی بی جب تک اللہ رب العالمین وہی نازل نہیں کرے گا میں کیسے دین میں راستہ نکال سکتا ہوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے دین میں راستہ نکال سکتا ہوں؟ آج کے پیٹ بھرے مولوی دین میں جو چاہتے ہیں، ان کے باپ کی شریعت ہے؟ کس کی شریعت ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں بی بی میرے پاس تیرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، اور یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاندھا پکڑ کر اٹھا دیتے ہیں، ابھی پردہ فرض نہیں ہوا، کاندھا پکڑ کر اٹھا دیتے ہیں، کہتے بی بی میرے پاس تیرے لیے کوئی راستہ نہیں۔ سامنے وہ مسجد نبی کو دیکھتی ہے اور جاتے ہیں مسجد نبی میں وضو کرتی ہے اور 2 رکعت نماز پڑھتی ہے اور اللہ رب العالمین سے رو رو کر دعا کرتی ہے، کہتی ہے اللہ میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، اے اللہ میری ماں نہیں ہے، میرے باپ نہیں ہے، اے اللہ کون میری پرورش کرے گا، میرے بچوں کا کون دیکھ بھال کرے گا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ حضرت خولہ کے ہاتھ ابھی دعا سے نیچے نہیں اترے تھے کہ جبریل علیہ السلام آیت کریمہ لے کر نازل ہو جاتے ہیں۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عورت اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے لڑ رہی تھی، آپ سے جھگڑ رہی تھی، اللہ رب العالمین نے اس عورت کے لیے، اللہ رب العالمین نے اس خاتون کے لیے پورے امت اسلامیہ کے لیے مسئلہ بدل دیا کہ جو انسان اپنے بیوی کو اپنی ماں کے طریقے سے حرام کرے اسے چاہیے کہ 60 روزے رکھے یا ایک غلام آزاد کرے یا 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ مثلا